حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جس شخص نے شہید کیا وہ معلوم ہے اپنے آپ کو درست سمجھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو صحیح خیال کر رہا تھا، اور وہ بڑا کثرت سے قرآن پڑھتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو اس نے خود کہا کہ میں نے 10,000 دینار میں زہر خریدا ہے اور 1 ماہ تک میں نے اس تلوار کو اس زہر میں بجھایا ہے، 1 ماہ کی تیاری کر رہا تھا، اس تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ گرفتار ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو مار دینا لیکن اس کے سوا کچھ نہیں کرنا، لیکن لوگ جو ہیں حضرت علی کی محبت میں اس وقت جذبات میں تھے اور اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیر کاٹے، اس کے ہاتھ کاٹے۔ راوی بیان کرتے ہیں اس کے ہاتھ اور پیر کاٹے، وہ بالکل صبر کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا اور اپنی زبان سے قرآن پڑھتا رہا۔ نعوذ باللہ، قرآن پڑھنے کے ساتھ میں نے کہا نعوذ باللہ، ایسا قرآن پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس میں معاذ اللہ وہ یہی کہتا رہا کہ حضرت علی شرک کر رہے ہیں اور حضرت علی مشرک اعظم ہیں، سب سے بڑے مشرک ہیں۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتا رہا اور کہتا رہا حضرت علی شرک کر رہے ہیں۔ جب اس کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال دی گئی، اور جب اس کے منہ کو پکڑا کہ اس کی زبان کاٹ دیں تو کہنے لگا میری زبان مت کاٹو، میری زبان مت کاٹو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں اس وقت تک میرے زبان پر اللہ کا کلام ہو، اللہ کا ذکر ہو، میری زبان مت کاٹو، میری زبان مت کاٹو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ خارجی قوم، میں جس حجرے کے قریب سے گزرا اس قوم کی تو وہ مجھے قرآن کی تلاوت میں ہی مصروف نظر آئے، میں نے انہیں قرآن کی آیتوں سے سمجھایا کہ تم صحابہ علیہم رضوان پر شرک کا الزام دیتے ہو، لیکن اس قوم کے اکثر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اپنی امت کو متنبہ فرما دیا ہے کہ کسی کی سریلی آواز، کسی کی اچھی آواز کی تلاوت سے تم متاثر نہ ہونا، دیکھنا اس قرآن پڑھنے والے کو کہ یہ قرآن پڑھنے والا خود صاحب قرآن کا ادب بھی دل میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جس شخص نے شہید کیا ہے، قرآن پڑھنے والا تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، اعضاء اس کے کٹ گئے، لیکن کہتا ہے میں قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی متنبہ فرما دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہر ایک سے متاثر نہیں ہونا، ایک ہی جنتی گروہ ہے۔ لیکن آج اس چیز کا احساس کہاں رہا؟ آج اس چیز کا احساس ختم ہو گیا۔ حالانکہ مفسرین اور محدثین نے، ان کے امام زمانے کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا، ابن عساکر کی روایت ہے، نزا کا جب وقت آیا اور جب اس سے کہا کلمہ پڑھو، کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے فرمایا بتا تو نے دنیا میں کس سے دوستی کی تھی؟ کہا میں اس شخص سے دوستی رکھتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ وہ بزرگ سمجھ گئے اب تو اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ تیری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس شخص سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے جو رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہو،
کبھی اللہ کے محبوب کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہو، کبھی صلاۃ و سلام سے روکتا ہو، اور ہم مسکرا مسکرا کر اس سے گلے مل رہے ہو، ہاتھ ملا رہے ہوں، کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جو رسول اللہ کا ہے وہی میرا ہوگا، اور جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا ہو نہیں سکتا، کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر سب کچھ ان پر فدا کر دے۔